لڑکیوں کو کتنا پردہ کرنا چاہیے؟ دیکھیں، جوان لڑکی کو افضل ترین عمل یہ ہے کہ سر کے بال سے لے کے پاؤں کے ناخن تک پردہ کرے، جیسے کہ امہات المومنین پردہ کیا کرتی تھی، چہرہ بھی چھپاتی تھی، ہاتھ بھی چھپاتی تھیں۔ اسی طرح عرب میں آپ نے دیکھا ہوگا، یا علماء صلحاء جو بڑے لیول کے علماء صلحاء ہیں ان کے گھروں میں ایسا ہی پردہ ہے، اور یہ شریعت میں اس کو مخدرات کہا جاتا ہے، بہت سخت پردہ۔ تو پردہ لڑکی جتنا زیادہ کرے گی شریعت میں وہ قابل تعریف ہے، تو مکمل اس کو پردہ کرنا چاہیے۔ باقی گنجائش کا معاملہ جہاں تک ہے وہ یہ ہے کہ اس لیول کا پردہ اگر وہ نہیں کر سکتی تو پھر گنجائش والا معاملہ کیا ہے کہ بھئی چہرہ اور ہاتھ یہ اختلافی مسئلہ ہے۔ راجح قول کے مطابق دلیل کے لحاظ سے جو قول مضبوط ہے وہ تو یہی ہے کہ عورت چہرہ اور ہاتھوں کا پردہ لازمی کرے، لیکن جیسے اب کوئی بالکل ہی ایکٹریسز ہوتی ہیں، بالکل ہی بے پردہ عورتیں ہوتی ہیں، وہ دین کی طرف آنا چاہتی ہیں تو وہ ایک دم اس ایکسٹریم لیول پہ نہیں جا سکتی، تو ان کو گنجائش دی جا سکتی ہے کہ چلو بھائی اس میں اختلاف ہے چہرے اور ہاتھ کے پردے میں، تو مجبوری میں آپ چہرہ اور ہاتھ کھول سکتی ہیں، یہ لیکن ہماری رائے میں یہ دلیل کے لحاظ سے کمزور قول ہے، اس پہ فتویٰ نہیں ہے، لیکن بہرحال سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ، تو اتنی بھی گنجائش دی جا سکتی ہے کہ چلو بھائی فل پردہ نہیں کیا تو اختلاف سے فائدہ اٹھا لیا، فقہا کے اختلاف سے، تو یہ دوسرے درجے کا پردہ ہے۔ اگر اتنا بھی نہیں کرتی تو پھر وہ تو ناجائز بالکل صریح حرام ہے، جیسے سر کے بال کھولنا، گردن کا پردہ نہ کرنا، کلائیاں کھولنا غیر محرم کے سامنے، یہ تو بالکل حرام درجے میں آتا ہے۔ تو دو پردے ہیں، یا تو سر کے بال سے لے کے پاؤں کے ناخن تک چھپائے، یہ افضل ہے، اور دوسرا پردہ یہ کہ اسکارف لے لے، پورا جسم ڈھکا ہوا ہو، صرف ہاتھ اور چہرہ اور پاؤں کھلے ہوئے ہوں، تو یہ ان خواتین کو اس کا مشورہ دیا جاتا ہے جو مکمل پردہ نہیں کر پاتی، تو اس میں خطرہ ہوتا ہے کہ اگر ان کو اس عزیمت پر عمل نہیں کیا تو ایسا نہ ہو کہ بالکل ہی بے پردہ ہو جائیں، تو ان کو گنجائش کا پہلو اس میں دیا جا سکتا ہے۔